2015 میں پرائم منسٹر کو ان رائٹنگ لکھ کے سمری بھیجی تھی اچھا کہ یہ جو معاملہ ہے مائنر منرل والا اور ریکارڈک والا، یہ ان کو دے دیں ایس پی ڈی کو، اچھا اسٹریٹجک پلان ڈویژن، اسٹریٹجک پلان ڈویژن کو دے دیں. انہی کے نیچے اٹامک انرجی کمیشن بھی ہے، انہی کے نیچے یورینیم ہے. وہ آلریڈی یہی کام کر رہے ہیں. پہلے ہی وہ بڑے حفاظتی تدابیر بڑی حفاظتی تدابیر بھی ہیں، وہ دیانتداری ادھر چیزیں ساری پوری ہیں، ادھر دے دیں آسانی سے محفوظ ہو جائیں گے. اچھا یہ آپ نے تحریری طور پہ تحریری دیا ہوا. اچھا یہ تو بڑی اہم بڑا انکشاف آپ نے کیا کہ تحریری طور پہ وزیر اعظم پاکستان کو آپ نے کہا کہ اسٹریٹجک پلانز ڈویژن جو کمانڈ سینٹر ہے ہمارا ایٹمی سارے سسٹم کا، اس کو دے دیا جائے، چونکہ پہلے ان کا اسٹرکٹ ڈسپلن ہے بڑا. تو میں ایک لفظ اور آگے کہہ دیتا ہوں. میں نے اس کا انتظار کیا کہ اس کے اوپر کوئی ایکشن ہوگا، اور کچھ ہفتوں کے بعد مجبوراً اس کی کاپی مجھے اس کو بھی جگانا پڑا، ایس آئی ایف سی کو، اسٹریٹجک ڈویژن کو بھی، ایس پی ڈی کو بھی میں نے علیحدہ لیٹر بھیجا کہ بھی آپ بھی جاگ دیں اور آپ بھی پرپوزل بھیجیں اور اس چیز کو چیک کریں اور کنٹرول کریں. تو میں نہ ادھر میں نے اب کوئی چوک دکھائی اپنے قومی مفاد میں، نہ ادھر دکھائی. یہ دونوں چیزیں ریکارڈ پہ ہیں. جس کسی کو لیٹر چاہیے کہتا ہے نہیں ملا، کل صاحب ایسے مار رہے ہیں ہوا میں لیٹر آج پروڈیوس کرتا ہوں. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ سے نہیں لگ جائے گا؟ لگ جائے پھر سر. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اسی چیز پہ لگنا ہے کہ میں قومی مفاد میرے اوپر اس لیے لگنا ہے میں قومی مفاد کی چیز کو بچا رہا ہوں. تو ٹھیک لگ جائے ایسا تو مجھے لیے اعزاز کی بات ہوگی. وہ تو میں ادھر بھی رگڑا کھا لیا تھا اس وقت بھی. اچھا ادھر کیا پھر مسلط تھی اس وقت؟ سر مسلط ہی مسئلے ہوتی ہیں، پھر باقی پھر کریں گے باقی آپ. اچھا تو مسلط بھی ایکسپوز کریں نا تھوڑی سی. سر ہیں کوکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، یہ صحیح ہے. اور میں یہ صرف مجھے مجبوراً میں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یہ پروگرام کرنے والا بندہ نہیں ہوں. مجھے پتہ ہے کہ نیشنل افیئرز میں کتنی میچورٹی اور کتنی کم زبانی اور کتنی. اچھا اب یہ خاص طور پہ ہائیبریڈ گورنمنٹ بننے کے بعد شہباز صاحب کا ٹیک اوور کرنا، ان کا دن رات شبانہ روز محنت کرنا اور مشینری سے کام لینے کی بھی صلاحیت ان کی، ساتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا جو پاکستان کا ایک مستقل اکائی ہے وہ اس کی انٹرنیشنل پذیرائی اور ان کا آپس میں مل کے آگے بڑھنا. سر مجھے اس سے کوئی آپ ڈو یو پن ہوپس آن دیم؟ سر مجھے 100% ہوپ ہے شہباز صاحب پہ. میں جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے وہ کتنے محب وطن ہیں. مجھے یہ بھی پتہ ہے وہ کتنے ہارڈ ٹاسک ماسٹر ہیں. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ وہ کتنے انٹیگریٹی وائز ماڈل ہیں. مجھے پوری امید ہے شہباز صاحب سے بھی اور حافظ عاصم صاحب سے بھی. یعنی اس کا مطلب کہ چیزیں بہتر ہونے کے امکانات آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. میں بول ہی ان دو پرسنالٹیز کی وجہ سے ہوں. لیکن یہ بھی ہے نا کہ چیزیں پن پوائنٹ کرتے رہے ہیں، تبھی ہے نا یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. جو ہم پن پوائنٹ کرتے رہیں گے وہ چیزیں یقینی طور پہ بہتر ہو جائیں گی. کیونکہ میرا خیال ہے یہ ضرور ہے، یہ ضرور ہے جاتی بھی نہیں ہے. یہ ضرور، ہاں یہ ضرور ہے کہ پتہ نہیں ہماری آواز ادھر تک پہنچتی بھی ہے کہ نہیں پہنچتی. مگر یہ میں ضرور کہوں گا کہ اگر آواز ہماری پہنچے گی تو اس آواز کو وہ میٹیکولسلی اینالائز ضرور کریں گے. ٹھیک ہے وہ کریں گے، اور اگر اس کے اندر حقیقت نظر آئے گی تو فوراً ایکشن لیں گے. تو ہمیں ایک جگہ بیٹھے ہوئے ایک جگہ سے آفر بھی آئی تھی کہ آپ انہیں ڈیٹیلز بھیجیں تو اوپر جاتا ہے یہ ساری چیز پہنچائی جائے گی. سر انشاءاللہ تو آپ وہ مشن تو پہلے بھی جاری کیا ہوا سر انشاءاللہ تعالی ہماری طرف سے کوئی نو اسٹون ول کیپٹ انٹرنڈ. اچھا کرنل صاحب، آپ چونکہ آپ فوج کے بھی کمانڈر رہے ہیں، یہ آج کل دو الفاظ بڑے عام ہیں، نورا کشتی اور میچ فکسنگ. پہلے لوگوں نے یہ کہا اور خاص طور پہ، اور آپ نے بھی بڑا غصہ کیا اور میں بھی فیل کرتا ہوں ایز اے کانشینشیس سٹیزن کہ یہ ایسی بات غیر سنجیدہ نہیں کرنی چاہیے کہ پاکستان اور بھارت کا جو میچ پڑا اس میں کچھ لوگوں نے بڑے منہ ڈھیلا کر کے آرام نہ کہہ دیا یہ نورا کشتی ہے. تو اب کچھ لوگ یہ جو ٹرمپ صاحب نے وہاں بم پھینکا ہے 30,000 پاؤنڈ والا بنکر بسٹر، اس کو بھی کہہ دیا نورا کشتی ہے. پہلے تو پاکستان انڈیا کا بتائیں. اور میری گزارش یہ ہے دیکھیے پاکستان انگلینڈ کی تو داستان جو ہے وہ تو خون، وہ شہیدوں کے خون سے بھری ہوئی. پاکستان انڈیا کی میں بات، ٹھیک ہے، پاکستان انڈیا کے یہ جو جنگ ابھی ہوئی ہے اس کی بنیادیں تو شہیدوں کے خون سے یہ بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے. اور اس میں ٹیکنالوجی کی ایکسیلنس، اس میں ڈپلومیسی کی ایکسیلنس، اس میں ملٹری ایکشن کی ایکسیلنس، اس میں میزائل کی ایکسیلنس، اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، اس میں سیٹلائٹ سپارک، اس میں بہت کچھ ہے
جس سے ہم نے جنگ جیتی ہے، آنکھیں بند کر کے نہیں جیتی. لہذا یہ کوئی اور لفظ کہنا یہ توہین ہے، بالکل توہین ہے. یہ تمام لوگوں کی، ان تمام لوگوں کی، مجاہدوں کی، یعنی میں اے آئی کے لوگوں کو بھی مجاہد کہوں گا، شہیدوں کی، سب کی توہین ہے. یہ تو بالکل کوئی یہ سوائے ملک کا دشمن ہی کوئی یہ کہہ سکتا ہے، کوئی وفادار بندہ نہیں یہ کہہ سکتا. جہاں تک تعلق واسطہ ہے ان کا کہ ایران، امریکہ، اسرائیل، ٹرمپ اسرائیل کیا کر رہے ہیں. ٹرمپ کے اسرائیل کے متعلق میں یہ عرض کروں گا کہ میرا ویژن یہ کہتا ہے کہ میں کاشن کرتا رہا ہوں پچھلے کئی پروگراموں میں، ٹرمپ کو کاشن کرتا رہا ہوں کہ ایران کے اندر نہ پھنسنا. امریکہ نے آج تک جس جنگ میں پھنسا ہے ویتنام سے لے کے اور ابھی تک ایک نہیں وہ 17 جگہ پنگے لیے ہیں، اور 17 جگہ شکست کھا کے افغانستان سمیت، یعنی چکڑو چکڑی ہو گیا، اپنے بلین کا سامان بھی چھوڑ کے ابھی تک وہ کابل ایئرپورٹ پہ اوپر تہ خانے بھرے ہوئے ہیں. تو یہ کس چیز کا آپ کی فوج کو ملٹری ایکشن کرنے کا شوق کبھی پورا نہیں ہوا؟ یہ اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو مسلمان، میں یہ عرض کروں ٹرمپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو مسلمان ہے مجاہد، یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق کے خدا. لیکن یہ افغانی کو ضرورت سے زیادہ ہی پراسرار. سر افغانیوں کی بات نہیں کر رہا میں، ایرانیوں کی بات اس وقت. اچھا، ایرانیوں نے ثابت کر دیا یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر میں صحرا ہو دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. نہیں اب کیا سر میں عرض کروں، بات یہ ہے، یہ میرے لفظ لکھ لیجئے، یعنی ٹرمپ نے وہ سچی مجھے پھینکا، وہ بنکر بسٹر سر پھینکا ضرور پھینک دیا. نہیں پھینکا ضرور ہے، ادھر ادھر تو پھر چیزیں ابھی وقت کے ساتھ وقت پتہ لگے گا کہ ڈیمیج کتنا ہوا نہیں ہوا. اور مگر یہ میں ضرور کہوں گا کہ جس جنگ میں اسرائیل کے وزیر اعظم نے، جس کی اپنے ملک میں پتلون اتری ہوئی ہے، جو کہ ابھی ادھر کا وزیر اعظم بھی نہیں ہے، لوگ اس کو نفرت کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، اسرائیل والے جو مروا گیا، اس نے صرف اپنی وزیر اعظمی ایکسٹینڈ کرنے کے لیے، وار کیبنٹ بنانے کے لیے کہ الیکشن نہ کرانا پڑے، وہ سارا تو ویسے بھی میجورٹی نہیں ہے اس کے نہیں، اس کے میجورٹی. اور اسی چیز میں ٹرمپ کو بجائے اس کے کہ ٹرمپ پیس کے نوبل پرائز کی طرف چلتا، ٹرمپ کا دماغ خراب ہو گیا کہ وہ اس کے چکر میں چل 15 دن دیے تم تو 2 دن میں تیرا ساتھ چڑھ گیا. 15 دن کے ٹرمپ صاحب کے کیا عزائم ہیں؟ یہ کوئی اسرائیل کی محبت میں فی الحال تو ٹرمپ صاحب کے جو عزائم، تو کانگریس میں بھی اب آوازیں اٹھ رہی ہیں. گزارش یہ ہے کہ فی الحال تو ٹرمپ صاحب کے عزائم مجھے جو نظر آتے ہیں، ان کے ٹینیور میں امریکہ کو جو نقصان پہنچے گا وہ اتنا شدید پہنچے گا کہ اس کو ریپیئر کرنا مشکل ہو جائے گا. یہ ان کا اوور کانفیڈنس بربا دے گا. ابھی امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ان کے تھنک ٹینک ہیں، جو ان کے باقی ملٹری کے اسٹریٹجسٹ ہیں، میرے الفاظ کو لے کے فوری طور کے اوپر تفتیش کریں کہ کیا کر رہے ہیں، کدھر پھنس رہے ہیں، کس سے منہ ماری کر رہے ہیں. ایران نے کبھی سرنڈر نہیں کیا، ایران نے کبھی شکست نہیں کھائی ابھی تک. اس نے 8 سال کی جنگ لڑی ہے، کوئی یہ چھوٹی موٹی سڑک پہ کھڑی ہوئی. پہ بات کر لیتے ہیں، اگر پاکستان اس سچویشن میں ہوتا ہے اسرائیل کی جگہ، تو میں تو سمجھتا ہوں پاکستان کے لوگ بے شک بڑے بھلے مانس ہیں، بڑے سافٹ ہیں، لیکن یہ بھی بڑے ریزیلینٹ ہیں. میرا خیال ہے یہ بھی لڑائی میں یہ بھی آرام سے پاکستان کے شکست کھانے والے نہیں ہیں. پاکستان اور پاکستانی لوگوں کا اگر ہمارا مقابلہ اسرائیل سے ہو جاتا، میں نہیں کہہ رہا سر، ہم ایرانیوں سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں، اس میں کوئی شک میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت دنیا میں پاکستان کو دنیا میں مانا ہوا یہ فائٹنگ سپرٹ والا اور فائٹنگ مین پاور والا علاقہ ہے پاکستان اور ایران. ان دونوں سے بہت بڑی بلنڈر ہوگی پنگا لینے کی. ٹھیک ہے، پنگا لے لیا نا. ابھی بڑے سالوں سے، میں 20 سال سے سن رہا تھا کہ جی وہ امریکہ آیا، اسرائیل آیا اور ایٹمی جگہوں پہ حملے کیے، کر لیے، چاؤ اتار لیے. ہاں، پنجابی میں پوچھا کہ کی پٹ لے آ جائے، ہمارا تھمب نیل بڑا اچھا بن جائے گا. وہ بعد آ جاؤ، اچھا بعد آ جاؤ. کیوں امریکہ میں بھی لوگوں کو اچھے پلے خوشحال امریکیوں کو لگے پھرتے، کاروبار کرتے، ٹیکنالوجی کرتے، ایون مسک جیسے لوگ مال بناتے ٹیکنالوجی میں سے، اور بہت آگے جا رہے تھے. آگے جاتے جاتے کیوں ریورس؟ اچھا، آپ نے مجھے یاد کرا دیا کہ یہ سوال لوگ چائنا پہ بھی اٹھاتے ہیں،
اور آپ نے بلکہ مجھے اس کو کلیئر بھی کیا، اور میرا بھی یہ نظریہ تھا کہ چائنا کبھی اس طرح انٹرونشن والی پالیسی میں براہ راست لڑائی میں حصہ نہیں لیتا۔ میں سر آج کلیئر کر وہ دوں کہتے ہیں ترقی ہماری بالکل نیچے سر، یہ چلی جائے گی۔ موجودہ جنگ میں رشیا ایکٹیولی نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، وجہ یہ ہے کہ رشیا خود پھنسا ہوا ہے اس وقت۔ ٹھیک ہے، یوکرین یوکرین کی بار وہ جیتنے والا ہے، یوکرین کے 20% حصے پہ وہ اندر چلا گیا ہے۔ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ وہ ڈیورشن کرے اور ادھر ڈیلیوٹ کرے، لہذا وہ مدد کرے گا، ایران کی پوری مدد کرے گا، آرمامنٹس دے گا، آرمامنٹ دے گا، ٹیکنالوجی مدد کرے گا، مگر اس سے زیادہ وہ فزیکلی انوالو نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا۔